دینی مدارس کی مختصر تاریخ اور ان کے مختلف ادوار۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مساجد اور دینی اداروں نے ہر دور میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو عبداللہ ارقم بن ابو ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا گھر دینی مدرسہ و مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بیت اللہ شریف کے سامنے صفا پہاڑی کے قریب تھا، جہاں تشریف فرما ہو کر معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرماتے تھے۔ اسی طرح ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک گھر اور یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی دینی مراکز تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی میں ہی وہ صفہ یعنی چبوترا بھی موجود ہے، جسے اسلام کا پہلا مدرسہ، جامعہ، یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ خوش نصیب صحابہ ہمہ وقت دینی تعلیم و تربیت پانے کے لیے قیام پذیر رہتے اور کائنات کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں علم دین سکھاتے۔ جب اسلام کا پیغام عام ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خلفائے راشدین علیہم الرضوان نے منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا بھر میں علماء صحابہ روانہ فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسلام کا نور پھیلائیں اور علم دین عام کریں۔ پھر تابعین عظام اور بعد کے ادوار میں بھی تسلسل سے دینی مدارس و مراکز کا اہتمام جاری رہا۔ بر صغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں اسلام کی آمد سے اب تک دینی مدارس قائم ہیں۔ بالخصوص محی الدین ابو المظفر سلطان اورنگزیب عالمگیر محمد علیہ الرحمہ نے دینی مدارس کو بہت ترقی دی۔ لاہور کی تاریخی مساجد، جامع مسجد وزیر خان اور بادشاہی مسجد کے حجرے، جہاں لوگوں کی توجہ فقط تصویریں بنانے تک ہی رہتی ہے، یہ مسافروں اور علم دین سیکھنے کے لیے آنے والے طلباء کی رہائش ہی کے لیے بنائے گئے تھے۔ سلطان عالمگیر علیہ الرحمہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے بھی آشنا تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کیا اور شاہی نگرانی میں فقہ حنفی کا عظیم ذخیرہ فتاوی عالمگیری تیار کروایا۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو تاکیدی حکم جاری کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دارالعلوم قائم کریں اور علماء کی مالی خدمت کریں۔ انہوں نے سرکاری خزانے سے طلباء کے لیے درجہ بدرجہ وظائف بھی مقرر کروائے۔ میں جب کپتان الیگزینڈر سندھ کی سیر کے لیے آیا تو ٹھٹھا کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے لکھا، یہ شہر علوم فقہ، فلسفہ، ریاضی اور دینیات کے لیے مشہور ہے۔ ان علوم میں لڑکوں کی تعلیم کے لیے یہاں تقریباً 400 کالج یعنی مدارس و جامعات ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے پورے بر صغیر کا کنٹرول سنبھال لیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بہت پختہ ہیں، وہ اسلام اور اپنی دینی روایات کے لیے جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ چنانچہ اس نے منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹا کر نئی راہ پر لگایا جائے، نظام تعلیم تبدیل کر دیا جائے اور انگریزی کو رواج دیا جائے تاکہ ان کا اسلام، علماء اور اپنے بزرگوں سے تعلق کمزور ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک یہ علماء دینی اداروں اور اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں گے، دین کی خوشبو ان کے دل و دماغ میں رچی بسی رہے گی، قومی شعور بیدار رہے گا، اور جب بھی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی، یہ سر پر کفن باندھ کر پھر میدان عمل میں نکل کھڑے ہوں گے۔ کلیات اقبال کی ایک نظم کا عنوان ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس نظم میں یہ اشعار بھی ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ چنانچہ انگریز نے ایک طرف سواد اعظم کے مقابلے میں نئے فرقوں کو پروان چڑھایا، دوسری طرف دینی مدارس کے مقابلے میں جدید ادارے قائم کیے۔ برطانوی دور میں ہندوستان کے گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 عیسوی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اس ملک یعنی ہندوستان میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار ختم نہ کر دیں۔ میری تجویز ہے ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ انگریزی اور
کی شے उनकी अपनी अशिया से बेहतर है तो अपना कौमी वक़ार और तहजीब खो देंगे और हकीकतन वैसी ही मगलूब कौम बन जाएंगे जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी साजिश का जिक्र करते हुए कहा, एक लुर्दे फरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब करके तेरी आंख ना हो सैर, सीने में रहे राज़े मुलूक आना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी ज़ेर, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे इसे फेर, तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हमाला हो तो मिट्टी का है एक ढेर। चुनाचे अंग्रेज ने नया निज़ाम तालीम राइज करके रफ्ता रफ्ता मुसलमानों का इल्म दीन से दूर किया। मदारिस का निज़ाम तालीम गैर मुअस्सर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और तालीम के लिए मुख्तस तमाम हुकूमती फंड्स को जदीद इदारों पर सर्फ किया, हत्ता कि ब्रेन वाशिंग के लिए अल्फाज भी नए राइज किए। मदरसा की जगह स्कूल और कॉलेज, दारुल उलूम और जामिया की जगह यूनिवर्सिटी, मुअल्लिम और उस्ताद की जगह मास्टर और टीचर का लफ्ज़ आम किया, बल्कि इल्म दीन से वाबस्ता अफराद के लिए मौलवी जी और मुल्ला जी के अल्फाज जो एजाज़ व तकरीम के लिए बोले जाते थे, उनके तक़द्दुस व तकरीम को तौहीन में तब्दील करने की कोशिश की। निज़ाम तालीम की तब्दीली और मदारिस से दूरी का नतीजा सब जानते हैं। तकरीबन सवा सदी कबल सैयद अकबर इलाहाबादी मरहूम ने कहा था, शेख मरहूम का कौल अब मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। सद अफसोस कि इस्लाम के नाम पर हमने नया मुल्क हासिल किया, मगर अब भी जहनीत वही है। अब भी पाकिस्तानी हुकूमतें मदारिस को फंड्स फराहम करना तो दूर की बात है, उन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मगर अल्लाह ताला की रहमत से आज भी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में दीनी इदारे कायम हैं और इल्म दीन आम करने के लिए अफराद तैयार कर रहे हैं। आम को शायद हैरत हो कि दीनी मदारिस व जामियात का तालीमी मेयार इस वक्त भी इतना बुलंद है कि पाकिस्तान में आला तालीम का इदारा HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन दीनी इदारों की तंजीम, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान और दीगर मंजूर शुदा बोर्ड से जारी होने वाली सनद को MA अरबी प्लस MA इस्लामियात के बराबर तस्लीम भी करता है और बराबर होने का यानी मुआदला सर्टिफिकेट भी जारी करता है।